بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، ہم آپ کو اسلامک اردو KW کی جانب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا موضوع جنت اور اس کی حوروں کی درخواست اور روزہ دار کے لیے حور سے نکاح کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو اس وقت قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے سوال کیا، کیا حضور پھر آپ ہی بتائیں کہ رمضان شریف کی کیا حقیقت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ جنت کو شروع سال سے لے کر آخر سال تک رمضان المبارک کے لیے سجایا جاتا ہے، اور جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش الہی کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کے نتیجے میں جنت کے درختوں کے پتے ہلنے لگتے ہیں، اور اس وقت جنت عرض کرتی ہے کہ یا اللہ، اپنے بندوں میں سے کچھ بندے میرے اندر رہنے کے لیے داخل فرما دیں، اور جنت میں جو حوریں ہیں وہ بھی اللہ تعالی سے عرض کرتی ہیں کہ اے پروردگار عالم، اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو ہمارے خاوند بنا دیجئے تاکہ وہ ہمیں دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور ہم ان کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد جب رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ دروازے پورے مہینے کھلے رہتے ہیں، کوئی دروازہ آخر رمضان تک بند نہیں کیا جاتا۔ اور جب روزہ دار روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالی ایک ایسی حور سے اس روزہ دار کا نکاح کر دیتے ہیں جو ایک ہی موتی سے بنے ہوئے قبے کے اندر رہتی ہے، اور بطور دلیل کہ آپ نے یہ بھی آیت تلاوت فرمائی، حور مقصورات فی الخیام۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی عورتوں کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جنت کی عورتوں میں سے ہر عورت کے جسم پر 70 قسم کا لباس ہوگا، اور ہر لباس کا رنگ دوسرے لباس سے علیحدہ ہوگا، اور لباس بہت باریک اور لطیف ہوں گے۔ ان کو 70 قسم کی خوشبو دی جائے گی، اور ہر خوشبو کی بو دوسرے سے جدا ہوگی اور ہر خوشبو علیحدہ محسوس ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہی مرکب خوشبو محسوس ہو، اور جنت کی ان عورتوں کے لیے 70,000 نوکرانیاں اور 70,000 خادم ہوں گے، اور ہر خادم کے ہاتھ میں سونے کا ایک پیالہ ہوگا جس میں 70 قسم کا کھانا ہوگا، اور ہر کھانے کے آخری لقمے کی لذت بہت پہلے سے کہیں زیادہ ہوگی، دنیا کے معاملے سے بالکل برعکس ہوگا، یعنی دنیا کی کھانے کی طرح بالکل نہیں ہوگا، اس لیے کہ دنیا میں لذیذ کھانے کا ایک یہ حال ہے کہ پہلا لقمہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے،
بعد کے لقموں میں لذت کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور جب پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر اس کھانے کو دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ پھر زبردستی بھی کوئی کھلانا چاہے تو آدمی کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن جنت کے کھانے کا یہ حال ہوگا کہ اس کی لذت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، ہوتا چلا جائے گا، اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور نہ اس کو کھانے سے گرانی ہوگی اور نہ ہی بدہضمی ہوگی، پورا کا پورا کھانا جز بدن بن جائے گا۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، اور جنت کی عورتوں کے لیے سرخ یاقوت کے تخت ہوں گے جن پر 70 گدے ہوں گے، اور ان کے استر موٹے موٹے ریشم کے ہوں گے، اور یہ گویا کہ ان عورتوں کا جہیز ہوگا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالی ان عورتوں کے شوہروں کو بھی عطا فرمائیں گے۔ محترم سامعین کرام، وہ شوہر سرخ یاقوت کے تخت پر بیٹھے ہوں گے اور ان کے ہاتھوں میں 2 کنگن ہوں گے۔ دنیا میں تو مردوں کے لیے کنگن پہننا حرام ہے، لیکن جنت میں ان کے لیے یہ حلال ہو جائیں گے۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، جنت کے محلات اور دنیاوی بیویوں کے متعلق فرمایا، یہ سب کچھ رمضان شریف کے ایک روزے کا بدلہ ہے، اب جو چاہے رکھے، اور ہر روزے کا یہ بدلہ اللہ تعالی کی طرف سے بندوں کو ملے گا، اور دنیا کی عورتیں جنت میں مثل ملکہ ہوں گی، اور جنت کی حوریں نوکرانیاں ہوں گی، درجے میں ہوں گی، اور شوہر اپنی جنت کے حصے میں مثل بادشاہ کے ہوگا اور با اختیار ہوگا، اور جنت کے محلات اتنے بڑے اور وسیع و عریض ہوں گے کہ ان محلات میں ہر جگہ ان کے اہل و عیال آباد ہوں گے، اور وہ جنتی جنت کے جہاں چاہے جا سکے گا، وہ گھر میں ہی جائے گا، وہ کسی مسافر خانے میں نہیں ٹھہرے گا۔ تو بھائی، جب ایک روزے کا یہ ثواب ہے تو 30 روزوں کا کتنا اجر و ثواب ہوگا۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، یہ بدلہ کس روزے پر ملے گا؟ یہ اس وقت ملے گا جب ہم ہاتھ پاؤں کا، زبان کا اور دل دماغ کا بھی روزہ رکھیں گے، پھر اللہ تعالی ہمیں یہ سب اعزازات سے نوازیں گے، جنت کی حوروں سے مالا مال فرمائیں گے۔ امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے اس چینل اسلامک اردو KW کو آپ سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔